دروازے کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، اور ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ تو بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر اللہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت
دنیا کا فریب اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت سے نواز دیتا ہے کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، اللہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ دن و رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئیں خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک ستائے تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ شکوہ کرنے سے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ ایک دن آئے گا ہر فکر غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا اس کو بہترین بنا کر واپس دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا، ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولیاں بھر دی جائیں گی،
ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے صبر نہ کیا ہو، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے یا ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سب صبر کرتے ہیں اور صبر ہر شخص پر واجب بھی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ نبیوں نے بھی صبر کیا۔ سب سے زیادہ صبر تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پتھر کھائے جن کا من نور سے بھی زیادہ منور تھا، پھر ان کے لیے معجزے ہوئے۔ آپ کیوں تھکتے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے صبر کر کے اس کا انعام پانا ہے۔ اچھا تو آپ نے اور امتحانات دینے ہیں، ابھی تو آپ نے اپنے خوابوں کو اڑان دینی ہے۔ ابھی تو خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی تو بہت جگہ صبر کرنا ہے۔ بہت جگہ صبر کر لیا نا، اب تھوڑا اور صبر کر لیں، تھوڑی اور کوشش کر لیں آگے بڑھنے کی۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں کیسے حالات ان کے لیے بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا، اور عین اس وقت جب لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا تو بحیرہ کلزم پر پہنچ کر رکے نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا اور وقت کے فرعون کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے صحیح سلامت نکلتے دیکھا تو وہاں کے بڑے بڑے بھی رشک کر اٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی پکار اٹھے کہ واہ ابراہیم، کیا رب ہے تیرا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو گورنر بنا دیا، اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملوا دیا، جو دن رات آپ کی راہیں تکتے زار زار آنسو بہاتے تھے۔ یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب واپس لوٹے تو ساری قوم اللہ کا عذاب خود پر آتے دیکھ کر بت پرستی چھوڑ کر توبہ کر چکی تھی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر شاید اچھا نہ ہونا ہی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیے۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب اللہ پر اندھا اعتماد کیا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کے حکم کے باعث جو صبر کرنے میں لطف ہے، اسے بس اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، جب ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، وہ گھبراہٹ سے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ نا امید نہیں ہوئے تھے۔ یہ لمحے ان کے لیے کتنے لطف والے تھے۔ جلتی آگ مگر اس آگ کی تپش ہی نہیں تھی، تب ان کے دل میں اللہ کے لیے کتنی محبت اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ وقت جب اللہ نے خواب میں حکم دیا اپنے لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، ان کے قدم ڈگمگائے نہیں تھے۔ اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اور وہ لمحہ جب چھری ان کی گردن پر تھی، ہاتھ کانپے ہوں گے نہیں۔ اچانک اللہ کا دمبا بھیج دینا کتنا لطف والا لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ سارے دروازے بند، پیچھے دشمن نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، اور اچانک سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا ہوگا، اس کا شور بھی بہت ہوا ہوگا، سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔
موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ لمحے کتنا پرکیف ہوگا نا۔ سامنے معجزہ ہو رہا تھا۔ تم کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ایسے کتنے ہی صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہوئے ہیں۔ جیت آخر صبر کرنے والوں کی ہوئی تھی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تھا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، توکل رکھا تھا اللہ پر، ان کو اللہ کا ڈر تھا۔ صبر والے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہارا صبر تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی توفیق سے صبر کر رہا ہو تو سوچو اللہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کسے کہتے ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ راستے نظر نہ آئے تب اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان ہے، جب تک وسائل اور ذرائع نہ ہوں تب اللہ پر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ یقین اللہ پر ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر تھا، آگے سمندر، اور یقین اللہ پر اتنا کہ راستے خود ہی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھڑکتی آگ تھی، لیکن یقین اتنا کہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یقین کسی چیز، آگ، پانی، انسان پہ نہیں تھا، بلکہ اس ذات پہ تھا جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی تو ایک معجزہ ہی ہے نا۔ ہزار ناکامیوں اور شکست دینے والے لمحے گزار کر، بیماریاں سہہ کر، اپنوں کے سنگ دلی اور مظالم برداشت کر کے، دوستوں کی جفا سہ کر بھی انسان زندہ رہتا ہے، پھر سے دن کو چڑھتا دیکھتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم، اب زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، تب اللہ پھر سے ہمت پیدا کر دیتا ہے، پھر سے روشنی کی کرن دکھا دیتا ہے، جس کے پیچھے چلتے چلتے انسان پھر سے زندہ رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب یقین کامل ہو اور صبر کر لیا جائے تو معجزات ہوتے ہیں۔ آپ کا کام تو آسان ہے، صرف اور صرف صبر، یقین اور دعا۔ معجزات تو اللہ کا کام ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے تو خود نہیں سوچا کرتے، بس آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ آنکھیں کھلنے پر سامنے بند دروازہ نہیں بلکہ عطاؤں کا سمندر ہوگا۔ دنیا جس نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہے اس نگاہ سے آسمان والا آپ کو نہیں دیکھتا۔ دنیا آپ کو حقیر سمجھے، بے عزت کرے، باتیں سنائے، آپ کے کاموں پر اعتراض کرے، مگر آپ ان کو کچھ مت کہنا، بس یہ دیکھنا کہ عرش کا رب آپ سے کس کام پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آپ کی خواہشات اللہ پاک پوری کر سکتا ہے، آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، آپ کو جنت میں اللہ پاک لے کر جا سکتا ہے، یہ دنیا والے نہیں۔ اس لیے دنیا والوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں اور آسمان پر اپنا نام روشن کریں، بس یہی آپ کے کام آنا ہے۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے اس دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے جو اس وقت غموں سے چور ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے،
تو کیا اللہ کی مصلحتوں کو تم جان سکتے ہو؟ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ یہاں تو اس نے نبیوں کو آزمائشوں سے 12 مرتبہ گزارا۔ تم تو ایک عام سے انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو وہ تمہیں آزمائے بغیر چھوڑ دے گا؟ وہ تم امتحان سے لیے بغیر تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا، بس تم یقین رکھو۔ وہ دیتا ہے تو شکر کرو، اور وہ لیتا ہے تو صبر کرو، اور پھر تم دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے صبر کا اجر دے گا۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے، بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ طعنے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟
آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، تو خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے۔ پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز پر خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے، اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بس تم بے صبرے مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اور جانتے ہو نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ کر اس ذات سے رجوع کرتے ہیں، اسے اور صرف اسے اپنا مددگار بناتے ہیں، تو یقین کرو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے، اور پھر کن فیکون کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔
معجزات ہوتے ہیں، وہ ہمارے بے چین دل کو قرار بخش دیتا ہے۔ تو تم بس اس ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرف محبت اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے، تب اس نے تمہارے لیے سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے اللہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔